السلام علیکم، ویلکم ٹو بلیو ڈور۔ ایک خاتون نہایت ہی پاک دامن اور نیک تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ وہ درود و شریف بھی بہت پڑھتی تھی لیکن زیارت نہیں ہوتی تھی۔ ان کے خاوند بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے اپنی یہی تمنا ظاہر کی کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ مجھے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، لیکن کبھی یہ شرف نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے آپ مجھے کوئی عمل ہی بتا دیں جس کے کرنے سے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو عمل تو بتا دوں گا لیکن آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے جو بات کہیں گے میں وہ مانوں گی۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا تو بن سنور کر دلہن کی طرح تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، دلہن والے کپڑے پہنے، میک اپ کیا، زیور پہنے اور دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی۔ جب وہ دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھ گئی تو وہ صاحب ان کے بھائی کے گھر چلے گئے اور جا کر اس سے کہا کہ دیکھو میری کتنی عمر ہو چکی ہے اور اپنی بہن کو دیکھو کہ وہ کیا بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب بھائی گھر آیا اور اس نے اپنی بہن کو دلہن کے کپڑوں میں دیکھا تو اس نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ عمر دلہن بننے کی ہے؟ تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں، تمہاری کمر سیدھی نہیں ہوتی اور 20 سال کی لڑکی بن کر بیٹھی ہوئی ہو۔ اب جب بھائی نے ڈانٹا تو اس کا دل ٹوٹا اور اس نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ روتے روتے سو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اسے اسی نیند میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ وہ زیارت کرنے کے بعد بڑی خوش ہوئی لیکن خاوند سے پوچھنے لگی کہ آپ نے وہ عمل بتایا نہیں جو آپ نے کہا تھا اور مجھے زیارت ویسے ہی ہو گئی۔ وہ کہنے لگے اللہ کی بندی یہی عمل تھا کیونکہ میں نے تیری زندگی پر غور کیا، مجھے تیرے اندر ہر نیکی نظر آئی، تیری زندگی شریعت و سنت کے مطابق نظر آئی۔ البتہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں چونکہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، محبت سے زندگی گزارتا ہوں، اس لیے آپ کا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ اس وجہ سے میں نے سوچا کہ جب آپ کا دل ٹوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی اور آپ کی تمنا کو پورا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو میں نے ایک طرف آپ کو دلہن کی طرح بن سنور کر بیٹھنے کو کہا اور دوسری طرف آپ کے بھائی کو بلا کر لے آیا۔ اس نے آ کر آپ کو ڈانٹا جس کی وجہ سے آپ کا دل ٹوٹا اور اللہ رب العزت کی ایسی رحمت اتری کہ اس نے آپ کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی۔ اسی طرح بھائیو بنی اسرائیل میں ایک بزرگ داموس رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی بستی سے باہر نکلے تو سامنے پہاڑ پر نظر پڑی تو سارے پہاڑ خشک نظر آئے، ان پر سبزہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ان پر سبزہ ہوتا، آبشاریں ہوتی اور خوبصورت منظر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، تو نے بندگی چھوڑ دی اور اب تو میرا مشیر بن گیا ہے، اب تجھے میری تخلیق میں کمی اور کوتاہی نظر آتی ہے۔ جب یہ الہام ہوا تو وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کر لی کہ جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دل میں واضح طور پر یہ بات نہیں آئے گی کہ میری کوتاہی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی تو وہ اپنے آپ کو سزا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ داموس رحمۃ اللہ علیہ نے سزا کے طور پر دل میں تہیہ کر لیا کہ جب تک میری غلطی معاف نہیں ہو جاتی نہ تو کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا، بس روزے کی حالت میں رہوں گا۔ یہ بندے اور اللہ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے۔ داموس رحمۃ اللہ علیہ 2-4 دن کے بعد ایک قریبی بستی میں گئے۔ وہاں کوئی تقریب منعقد ہو رہی تھی، بستی والوں نے کھانا وغیرہ پکایا ہوا تھا۔ جب دسترخوان لگا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی کھائیں۔ انہوں نے معذرت چاہی مگر کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ گئے کہ جی آپ ضرور کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے وجہ بتا دی کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے جناب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ہم سب بستی والے مل کر اس گناہ کا عذاب بھگت لیں گے، آپ کھانا کھا لیں۔ کہنے والوں نے جیسے ہی یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ الہام فرمایا کہ اے میرے پیارے، آپ اس بستی سے فوراً نکل جائیں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ نکلے اللہ رب العزت نے اس بستی والوں کو زمین کے اندر دنسا دیا۔
اللہ پاک اور آپ کو ہر دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنڈلی ایسی ویڈیو مزید دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔